سر ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جب پہلے اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا، ان پر فنڈنگ کی بات کی گئی کہ ان کو ہمارے دشمن جو ہمارے ممالک ہیں جو پاکستان میں انسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے فنڈنگ ہے، اب اسی تنظیم سے آپ امن و امان کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، تو اس بارے میں بتائیے گا سر کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے. اگر آپ اس آئین کے تحت ملک نہیں چلائیں گے تو ملک نہیں چلا کرتے، پھر ملک بکھر جایا کرتے ہیں. آپ بے شک جو مرضی ہے کوشش کر لیں، اگر آپ آئین کے تابع اور آئین کے دائرے میں اگر سارے اداروں کو اور سب چیز کو نہیں چلائیں گے تو پھر کام نہیں چل سکتا. آپ نے اسی آئین کے تحت ان کو کہا جی یہ کالعدم ہے اور بڑی جوش سے یہ باتیں کی، اور پھر ذرا آپ پہ پریشر آیا تو اب آپ اس کالعدم تنظیم کے سامنے، میں سمجھتا ہوں پوری ریاست ڈھیر ہو کے پڑی رہی ہے. اور اگر ریاست اسی طرح ڈھیر ہونے ہیں تو پھر تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ کیا یہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں یہ ملک چلانے کے قابل ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا جب ہزارہ برادری کی لاشیں گرائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے. پرائم منسٹر نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا. کون سی بلیک میلنگ کر رہے تھے؟ وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ پرائم منسٹر آ کے ہمیں یقین دہانی کرائیں، کہ ہم جو یقین دہانی ہمیں کرا دیں کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس کی انکوائری ہوگی، لوگ پکڑے جائیں گے. یہی مطالبہ تھا نا. اب جو یقین دہانی کرانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہمارے آرمی چیف نے یقین دہانی ہمیں کرا دی، یہی کہہ رہے ہیں نا وہ سارے. تو اب آرمی چیف بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا ادھر جی میں بلیک میل لوں گا. اب کیا وجہ تھی کہ پرائم منسٹر بلیک میل ہوئے ہیں؟ تو یہ اب ریاست کو سوچنا ہے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے. اب دنیا کے سامنے آپ حقائق نہیں چھپا سکتے، اور اگر ہم حقائق چھپاتے رہے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے اور پس منظر میں چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ہماری اہمیت دنیا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور دنیا ہمیں پھر لا تعلق کر دے گی. اچھا سر، عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا جو اس قسم کے پرتشدد واقعات ہوتے ہیں یا جلسے جلوس ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر نقصان ایک درمیانے طبقے کا ہوتا ہے یا اس غریب شخص کا ہوتا ہے جو سڑک کنارے بیٹھ کے اپنے گھر کا چولہا جلانے کی کوشش کرتا ہے اور روز 200-300 روپے کی دہاڑی کر کے وہ گھر جاتا ہے اور اپنے گھر کا جو راشن ہے وہ لے کر جاتا ہے. تو ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اب جیسے 6-7 دن یا جتنے بھی دن اس پروٹیسٹ کو ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بازار بند تھے، لوگوں میں ایک خوف و ہراس تھا. ٹھیک ہے، پھر نقصان بھی جو ان کے پچھلے پروٹیسٹ تھے اس میں نقصان بھی کا اب بھی بہت نقصان ہوا. پولیس کی گاڑیاں توڑ پھوڑ، سڑک کی کھدائیاں، یہ سب کچھ. تو کیا سر ایسے قانون پر بھی بات ہونی چاہیے یا اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ان کا ازالہ، اس کی ذمہ داری کسی پر ڈالی جائے، یا پروٹیسٹ کرنے والے پر، اور یا ریاست اس کی ذمہ داری لے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ کام سٹیٹ کا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو آئین ہے نا، ہم نے ملک کو آئین کے مطابق، آئین جو ہے وہ پرامن احتجاج کرنے کا، پرامن پروٹیسٹ کرنے کا ہر طبقے کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں اور پرامن طریقے پر اپنے مطالبات پیش کریں. ٹریڈ یونین ہو، کوئی اور لوگ ہوں، بے شک مذہبی لوگ بھی ہوں، آپ آئیں، آپ وہ کریں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پرامن نہیں رہتے. وہ لوگوں کی املاک کو آگ لگاتے ہیں، وہ مسلح جتھوں کی شکل میں آ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں شیخ رشید کی اس بات پر بھی یقین کیا جائے کہ نہ کیا جائے کہ کلاشنکوف سے پولیس پر فائر ہوئے ہیں، یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک کہا ہے. تو یہ جب اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی، اس کے لیے قانون سازی کرنے کی ضرورت تو شاید میرا خیال نہیں. قانون تو موجود ہیں، ہمیں فورس اور تیار کرنی چاہیے. ہمیں ایسی فورس تیار کرنی چاہیے کہ ہمیں سویلین حکومت جو ہے، اس کا سویلین ڈھانچہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناکام ہو گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں ہمیں رینجر بلانے پڑے اور شیخ رشید صاحب نے بڑے دعوے سے کہا، دبنگ اعلان کیا کہ جی ہم نے 60 دن کے لیے رینجرز کو پنجاب حوالے کر دیا گیا ہے، پولیس ان کے ماتحت کر دی گئی ہے. تو کیا پولیس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کیوں نہیں بہتر کیا جاتا؟ پولیس میں زیادہ بھرتیاں کیوں نہیں کی جاتی؟ یا ایک ایسی فورس کیوں نہیں بنائی جاتی جو اس قسم کے مظاہروں کے لیے؟ اب دیکھیں پولیس کا کیا، پولیس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. پولیس کی مختلف ڈیوٹی ہوتی ہیں، کچھ سیکورٹی پہ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے آپ کو پتہ ہے عدالتی نیب کا وہ اہلکار بھی ہوتے ہیں جو عدالت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے بس عدالت کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی گنے شنے نہیں چلائی ہوتی. ان کو بھی ڈنڈا دے کے آپ پکڑا دیتے ہیں، وہ بھی بیچارے کھڑے رہتے ہیں. اس کے لیے ایک علیحدہ فورس بنانی چاہیے
جو ان مظاہرین کو کنٹرول کرے، ان کو ہینڈل کرے، اور ہمیں رینجرز وغیرہ نہ بلانا پڑے. یہ آپ کو سیلاب آ جاتا تو ہم فوج کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے یہ تاثر تو عوام میں جاتا ہے کہ سیولین سیٹ اپ جو ہے وہ اتنا ناکام ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے دعوے کیے تھے کہ پولیس ریفارم کریں گے، ناصر درانی صاحب کو لے کے آئے، 3 مہینے نہیں چل سکے. تو مطلب وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. جب آپ یہ کرنا ہی نہ چاہتے ہوں تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ بہتر کر لے اور وہ بہتر کر لیں؟ وہ کرنا ہے. اس ساری صورتحال میں صرف فقط نقصان اس غریب آدمی کو ہوتا ہے، اس مزدور کا ہوتا ہے جس نے دیہڑی کرنی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بس سٹاپ کے اوپر کچھ بچے شربت بیچ رہے ہوتے ہیں اپنی بالٹیوں میں ڈال کے، کچھ ٹافیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ نمکو اور باقی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، وہاں تو میں بچے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیچھے اپنے 3-4 بہن بھائی جو ہیں وہ پال رہے ہوتے ہیں. ان کا کاروبار ختم ہو گیا. جب آپ یہ ٹریفک بند کر دیں گے، گاڑیاں نہیں آنے دیں گے، تو ان کا وہ تو بیچارے گئے نا. کسی نے ان کا پوچھا ہے کہ وہ کیسے کھا رہے ہیں، وہ کہاں سے لا رہے ہیں، ان کو کون دے رہا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم کس سماج میں رہتے ہیں؟ کبھی آپ صبح کے ٹائم نکلے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت خوبصورت بچے ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، اور بڑا سا بورا ان کے کندھے پہ ہوتا ہے، اور گندگی میں سے کاغذ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا ہم اس کو ریاست مدینہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے حکمران گزرے ہیں عمران خان سے پہلے، شاید مذہب کسی نے اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جتنا مذہب کا استعمال پرائم منسٹر عمران خان کرنا چاہیے، اور کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان مذہب کو بہت استعمال کر رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ کہہ کے لوگوں کو ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں. غربت، بے روزگاری، مہنگائی، یہ لوگ اس پہ کوئی اب 10 دن یہ ایشو رہا، جی بیٹھے ہوئے ہیں جی، دھرنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی، روڈ بلاک ہو گئے ہیں جی، یہ ہو گیا. کسی نے پوچھا پیٹرول کی قیمتیں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی کا ایشو دب گیا. یہ ایشو چلتا رہا جی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آ گیا جی بند کر دیے. تو یہ ریاست مدینہ کا صرف نام لے رہے ہیں. کیا ریاست مدینہ میں کیا حکمران اسی طرح رہتے تھے جس طرح پرائم منسٹر عمران خان رہتے ہیں؟ اور ان بچوں کو جو اپنا کوڑا کرکٹ سے اور گندگی سے صبح اٹھ کے اپنا روزگار کرتے ہیں، کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ پرائم منسٹر عمران خان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ریاست مدینہ والا یہ بہت بڑی ناانصافی ہے ہمارے ساتھ بھی اور ریاست مدینہ کے ساتھ بھی. آخری سوال سر. سر پوری دنیا ایک بات پہ متفق ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشمیر کا ایشو ہے، سب سے پہلے اگر وہ سالو ہو جائے، اس کا کوئی حل نکل آئے، تو اس کے بعد پھر دوسرا جو مطلب اس خطے میں بات ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو اتنا ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں اسکولوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ہمیں ہسپتالوں پہ خرچ کرنا چاہیے. دیکھیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، چودھری اعتزاز بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم نے کہا جی ریاست ہوگی ماں کی جیسی، شاید افتخار چودھری بحال ہو جائیں گے تو کچھ زیادہ وہ ہو جائے گی. افتخار چودھری بحال ہوئے، عدالتوں میں پہلے سے زیادہ کرپشن بڑھ گئی. انہوں نے اپنی وہ جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو موومنٹ چلا رہے تھے، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے جج بنا دیا. یہ تو ریکارڈ پر بات ہے نا. یہ سارے جتنے لوگ ہیں یہ ان کے اطہر من اللہ صاحب ان کے سپوکس مین نہیں تھے. تاریخ میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو کھرچا تو نہیں جا سکتا نا. اطہر من اللہ صاحب ان کے سپوکس مین تھے، وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں. اسی طرح جو ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے بچوں کو دوائیاں کہاں سے ملیں گی، لوگوں کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے بچوں کو ایجوکیشن کہاں سے ملے گی، لوگوں کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے بچے جوان ہوں گے تو ان کو گھر کیسے بنا کے دوں گا. یہاں کرپشن لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کرپشن اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا مستقبل سیو کروں. اگر ریاست جو ہے، ریاست یہ جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، بات دوسری طرف چل جائے گی. یہ یہاں درد بکتا ہے. آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں پرائیویٹ، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی اور آپ کو وہ پہلے کہیں گے 5,000 جمع کریں، پھر اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. غریب آدمی سڑک پر تڑپ تڑپ کے زخمی ہوتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اس کو کوئی ہاسپٹل نہیں لے جاتا. کیا اس کا تڑپ تڑپ کے مر جانا یہ ریاست وہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ریاست اس کو ساری سہولیات فراہم کرے؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایجوکیشن دے؟ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. مذہب کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ سارے لوگ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ان کے مقاصد جو ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں چاہے سولین حکمران ہوں چاہے فوجی حکمران ہوں، یہ اپوزیشن میں ہوں حکومت میں ہوں، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. غریب آدمی کو ہسپتال میں دوائیاں بھی نہیں ملتی. بہت بہت شکریہ سر
FM میڈیا کو ٹائم دینے کے لیے. تو ناظرین، امید ہے آپ کو سجاد ترین صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور اس امید سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہا ہے. اپنی آراء سے جو ہے کامنٹ باکس میں ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور جاتے جاتے ایک ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے. اللہ حافظ.